حضرت زید حضور کے گھر میں، حضرت علی حضور کے گھر میں، سیدہ خدیجہ حضور کے گھر میں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے گھر والے ہی تھے۔ یعنی تبلیغ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ گھر سے آغاز ہونا چاہیے۔ جب حضور نماز ادا فرماتے تو پیچھے سیدہ آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور برابر میں جناب علی المرتضیٰ کھڑے ہو جاتے آ کے۔ یہ خوبصورت، یعنی امام میرے آقا کریم، اور دیکھیے پیچھے مقتدی کون ہیں، کیسے گھر میں جماعت ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا کردار ایسا ہے کیا کہ ہمارے گھر والے ہمارے پیچھے نماز ادا کریں؟ مطلب کبھی ہم یہ سوچے ہیں کیا ہمارے بیوی بچے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہم نے کبھی ان کی اس طرح تربیت کی ہے؟ یا کبھی گھر میں ہم نے کوئی جماعت قائم کی کہ حضور کی سنت کو ہی ادا کر لیں؟ بھائی فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، کبھی نفل نماز، یا یہ کہ کبھی نماز جماعت چھوٹ گئی اور آپ گھر میں آئے تو کبھی ایسا ہوا کہ پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں، گھر والے کھڑے ہو جائیں اور آپ امامت کرا رہے ہوں؟ کبھی اس طرح، کبھی ہم نے پوری زندگی میں اس طرح کیا، کبھی حضور کی اس سنت کو ادا کیا۔ دوسری بات، جو دین کی تبلیغ کا اسٹارٹ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ ہم ساری دنیا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں چل دیے کبھی وہاں چل دیے، گھر کا حال جو ہے وہ تو ہم سے تو ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا گھر والے ایسے نہیں سمجھتے، گھر والے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ باتوں سے کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے کردار سے سمجھیں گے۔ کب سمجھیں گے؟ کیونکہ گھر والوں سے کوئی چیز ڈھکی چھپی، اور میرے حضور کا کردار کیا تھا؟ جب ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ہمارا، گھر میں کوئی چہرہ ہوتا ہے اور باہر ہمارا پبلک فیس کوئی اور ہوتا ہے ہمارا، گھر میں ہم کچھ اور۔ تو اس لیے گھر والے کبھی بھی آپ کی باتوں سے آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، جب بھی آئیں گے آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے کردار سے آئیں گے۔ تو اپنا کردار ایسا کریں کہ گھر میں آپ کی بات کو سنا جائے اور گھر والوں پہ اس کا اثر ہو۔